علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت دے راوی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حجۃ الوداع دعا رستے دے اندر غدیر خمد مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا ایک حضور رکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو خطبہ دیتا صحابہ نو آج فرمایا مولا علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑے آئے ہاتھ پکڑ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا آلا ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فرمایا لوگوں دسو میں دنیا جانا دنیا دا مومنہ دیا جانا دنیا دا قریب آگے نہیں دسو میں مصطفیٰ مومنہ دیا جانا دنیا دا قریب آگے نہیں مومنہ دیا جانا دنیا ہے آگے نہیں صحابہ کو سرکار نے پوچھے صحابہ بول کے عرض کرتے ہیں قالو بلا سونیا کیوں نہیں تو سانیاں جانا تو نیڑے نے سانیاں جانا تو قریب ہے سانیاں جانا تے بالکل قریب ہے میرے والا سانیاں جانا تو زیادہ نیڑے نے سرکار نے پھر فرمایا لست مولا بكل مؤمن من نفسه فرمایا صحابہ دسو میں ہر مومن کی جان اسے نہ قریب ہے کہ نہیں ہر مومن کی جان تو زیادہ نیڑے ہے کہ نہیں صحابہ پھر بول کے عرض کرتے ہیں قالوا بلا کیوں نہیں تو ہر مومن دی جان تو زیادہ نیڑے ہے ہر مومن دی جان تو زیادہ قریب ہے ہر مومن دی جان تو زیادہ مولا اللہ زیادہ قریب ہے سرکار نے صحابہ کے خطاب کیتا یعنی حضور کا مقصد صحابہ کو متوجہ کرنا اپنی طرف صحابہ کی توجہ دلانا جب سارے صحابہ حضور کی طرف متوجہ ہو گئے سارے صحابہ حضور کی طرف غور کرنے لگ گئے پھر اللہ تعالی نبی نے فرمایا صحابہ سن لو من كنت مولاه فعلي المولى صحابہ سن لو میں مصطفیٰ دا نام ہے میں مصطفیٰ دا اعلان ہے زندہ زندہ میں مولا ہوتا علی مولا من كنت مولاه فعلي المولى فما يدنا دنا ما مولا زندہ زندہ میں مولا ہوتا علی مولا ہوتا علی مولا ہوتا علی مولا اس سرکار نے دعا کی تھی اللهم وعلي من والاه وعلي من عاداه آمن کرتے ہیں لجبالا مولا چڑھنا ایدل پیار کرے تو دینا پیار کرے میرا علی کا دشمن مولا تو اپنا دشمن بنا لے توجہ حضرات اے ہے علی دی شان علی دا مقام علی دی شان اللہ علی دا مقام اللہ کون علی المرتضی جڑا مومناں دا امیر ہے جڑا مومناں دا مولا ہے اس کا نام علی المرتضی ہے بلکہ حضرت عمر فاروق کی زبانی کا کر لینے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دار دور خلافت ہے، اپنے دور خلافت کے اندر آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمانے، مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر میں آپ تشریف فرمانے، دو دیہاتی آپس میں جھگڑا کر کے فیصلہ کرانا سے جناب سیدنا فاروق اکبر رضی اللہ تعالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ چلو آپ یاد کرتے ہیں اے امیر المومنین ساڈا فلاں مسئلے تے جھگڑا ہو گیا ہے، مسئلے کے بارے ساڈا اختلاف ہو گیا ہے، مہربانی فرماؤ، مہربانو کرم نوازی فرماؤ، سارے درمیان فیصلہ فرما دو، سارے درمیان فیصلہ فرما دیو، سودا فیصلہ کر دیو۔ جناب فاروق اعظم دی بارگاہ وچ مولا علی بھی جلوہ گر نے، مولا علی بھی تشریف فرمانے، آپ بھی بیٹھے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے ابو الحسن اے علی انہاں دی گل سنیا نے، سن کے فیصلہ فرما دے آجے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دا جلے نام لیا جناب فاروق اعظم نے، انہاں کو دیہاتیاں جو قبول کے کہنے لگا ایک کون ہے ساڈے درمیان فیصلہ کرنے والا، ایک کون ہوندا ساڈے درمیان فیصلہ کرنے والا، اے امیر المؤمنین اسا فیصلہ کرانا توڑے کولوں تسی فیصلہ فرماؤ، اسا دے کولوں فیصلہ نہیں کرانا۔ انہیں جتنی جرمت کا مظاہرہ کیتا، جتنی جناب کے باقانہ گفتگو کی تھی، فوراً حضرت عمر فاروق جلال صاحب ہے اور کے کھڑے ہوئے آپ نے اس صحابی کے گریبان کو پکڑ کے فرمایا بھئی حکما تدری من ہادا، فرمایا وہ تیرا بیڑا گرو تو نہیں جانتا کہ کون ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا وہی ہاتا ما تدری من ہاتا، تو نہیں جاندا کہ کون ہے، انہیں عرض کیتا حضور نہیں جاندا کون ہے، میں سچی نہیں جاندا کہ کون ہے، نہیں جاندا لجپالا نہیں جاندا کہ کون ہے، فرمایا نہیں جاندا تو پھر سن لے اے کون ہے، سن لے، فرمایا ہارا مولایا و مولا کل مؤمن، فرمایا سن لے کہ میں عمر دا بھی مولا ہے، ہر مسلمان دا بھی مولا ہے، مولایا و مولا کل مؤمن، اے میرا بھی مولا ہے، اے ہر مومن دا مولا ہے، ہر مومن دا مولا ہے، ومن لم یکن مولاه فلیس بمؤمن، فرمایا سن لے جیڑا علی کو مولا نہیں مندا، فرمایا میں مصطفیٰ میں عمر دا گلانے کو تے مولا ہی نہیں۔ اللہ فرمایا میں عمر اعلان کرنا ومن لم یکن مولا فلیس بمؤمن، جڑا علی کو مولا نہیں بنتا ہے وہ مومنی نہیں، وہ مومنی نہیں، مومنی نہیں، مومنی نہیں، جڑا علی کو مولا نہ مننے، فرمایا وہ مومنی نہیں، وہ مومنی نہیں، جڑا پتہ چلیا علی مومنا دا مولا ہے، اس روایت کو پتہ چلیا، ایک یہ بھی پتہ چلیا علی دی
دی شان دا پتہ تے چلے آنا نالے دی پتہ چلے آ کہ صحابہ دے دل وچ اہل بیت دا بغض کوئی نہیں، اہل بیت دے دل وچ صحابہ دا بغض کوئی نہیں، صحابہ دے اہل بیت آپس وچ ایک دوسرے نال پیار کرنے والے، ایک دوسرے نال محبت کرنے والے، ایک دوسرے دے دکھ تے درد ونڈن والے نے۔ بلکہ آؤ مولا علی کا فتویٰ سن لو، مولا علی فرماندے نے میری محبت تے ابو بکر و عمر دا بغض کسے مومن دے دل وچ جمع ہو سکدا ہی نہیں۔ فرمایا علی دی محبت ابو بکر و عمر دا بغض کسے مومن دے دل وچ آ سکدا ہی نہیں۔ ابو بکر عمر دا بغض ہوے مومن دا سینہ ہو سکدا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے مولا علی کا فتویٰ فرمایا میری محبت ابو بکر و عمر دا بغض کسے مومن دے سینے وچ جمع ہو سکدے اور سنیو نال کرو اپنے مقدرات روایت سنو پھر میں اگے گل کرنا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے شراب دا ایک قطرہ دریا وچ ڈگ پے پھر وہ دریا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح سے گھاس پوے، او گھاس بکری کھانے۔ فرمایا میں علی دے تقوی دا عالم اے کہ علی اس بکری دا دودھ پینا گوارا نہیں کرتا۔ میں کیا سنیا سے مبارک ہوئے اور انہوں کی پتہ ہوئے بکری دا علی کون ہے، اور انہوں چسیوں کی پتہ ہوئے کہ علی کون ہے۔ میں کیا علی کو من نہیں کہ شراب پی کے نہ من، بھنگ پی کے نہ من، چس پی کے نہ من، وہ علی کو من نہیں تو سیدھے ہوئے کے من، قرآن پڑھ کے من، سجدے جو سیر رکھ کے من۔ اللہ اکبر، نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اللہ تو حضرات مولا علی کا فتویٰ کیے، فرمایا کہ میری محبت ابو بکر و عمر دا بغض کسے مومن دے سینے سے جمع ہو سکتا۔ یہ مولا علی دس گئے کہ چوہ یارہ نو منن تو بغیر گزارا ہو سکتا۔ بلکہ مولا علی تو سوئے تھے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت دے راوی نے آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے توڑے تے ابو بکر عمر عثمان و علی کی محبت نو فرض کر دیتا ہے۔ فرمایا ایک فرض کر دیتا ہے جنہیں توڑے تے نماز فرض، جنہیں توڑے تے روزہ فرض، جنہیں توڑے تے زکات فرض، جنہیں توڑے تے حج فرض ہے، اے ابو بکر عمر عثمان علی کی محبت نو رب نے توڑے تے فرض کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر کسی ایک دا بھی توڑے سینے سے بغض آ گیا، فرمایا لکھاں نماز پڑھنا ہوے، روزے رکھنا ہوے، حج کرنا ہوے، زکات دینا ہوے، فرمایا نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکات قبول۔ فرمایا ایسے بندے کو قیامت والے دن رب قبر چکا کے سیدھا جہنم میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ آؤ بلکہ ایک نظر آتے واقعات بتاتے ہیں، بڑی توجہ نہ حضرات۔ شاہد الحق کی کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ شیخ ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی حق دیتی سنا رہے ہیں۔ آپ فرمانے میں اللہ نے میری حج کی سعادت نصیب فرمائی، میں حج کرنے واسطے گیا تے جب بیت اللہ شریف پہنچا تے بیت اللہ شریف میری ایسے بندے نال ملاقات ہوئی کہ جن نے میری دسیا جی میری پیاس نہیں لگتی تے نہ میں کبھی پانی پیتا ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ پیاس نہ لگنا یہ تو انسان کی عادت ہی نہیں، انسان کی فطرت ہے پیاس لگنا، پانی پینا ہے، جس کے بغیر تو انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں مینوں
بڑا تعجب ہوا تو میں شہزادے کو پوچھا کہ وجہ تیری پیاس کیوں نہیں لگتی؟ اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے آخیا کہ وجہ ہے کہ اس کو پہلے سرکار علیہ السلام دے صحابہ دے بارے میرا عقیدہ اچھا نہیں سی. سرکار دے صحابہ نے میری عقیدت نہیں سی. ایک رات ستا تے خواب دیکھ کے حشر برپا ہے. لوگ نہایت ہی کرب تے پریشانی کے عالم وچ شدت تے پیاس دے وچ مبتلا نے تے مینوں بھی بے حد پیاس لگی ہے. لوگوں نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا. میں بھی انہاں لوگوں دے پیچھے پیچھے چلتا گیا. تھوڑا سفر کیتا ہے سامنے ویکھیا تے حوض کوثر. وہ بندہ کہندا ہے اس حوض کوثر دے چار کونے نے تے چواں کونیاں تے سرکار دے چارے یار بیٹھے. ایک کونے تے ابو بکر ہے, دوسرے تے عمر نے, تیسرے تے عثمان نے, چوتھے تے مولا علی نے. انہیں آخیا کہ میں دل خیال کیتا میرے تو آخری نال کی غرض ہے, میں تے اپنے مولا علی دے ہتھوں جام پیسا. میری سارا میرا تے سارا پیار, میری ساری محبت, میری تے ساری عقیدت مولا علی ہے. میں تے مولا علی دے ہتھوں جام پیسا. کہندا کہ میں مولا علی دی بارگاہ گیا. مولا علی نے مینوں ویکھیا, ایک نگاہ ویکھیا تے پھر آپ نے اپنی نگاہ پھیر لی, اپنا چہرہ ہی پھیر لیا. کہندا ہن مجبوری دی حالت وچ مولا علی تو ٹر کے نہ تے سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ گیا, بارگاہ گیا. انہاں بھی ایک نگاہ ویکھیا, انہاں بھی چہرہ پھیر لیا. پھر میں جناب عمر فاروق دی بارگاہ گیا, انہاں بھی جناب مینوں ویکھ کے تے چہرہ پھیر لیا. عثمان غنی دی بارگاہ گیا, انہاں بھی میرے نال یہی سلوک کیتا ہے. کہندا میں ہر طرف ناکام ہو کے مایوس ہو کے جناب ادھر ادھر بے چینی دے عالم وچ, پریشانی دے عالم وچ دیکھ رہا. اتنے وچ میری نگاہ چہرہ مصطفیٰ تے پئی ہے. چہرہ مصطفیٰ میری نگاہ دے سامنے آیا ہے کہ حضور اپنی امت نو حوض کوثر دی طرف بلا رہے ہیں. حضور اپنے غلاماں نو حوض کوثر دی طرف بلا رہے ہیں. میں حضور دی بارگاہ گیا تے جا کے عرض کیتا نجبانو ویکھو نا میرا بڑی پیاس لگی ہے. میں مولا علی دی بارگاہ گیا تے علی نے میرے پانی نہیں دیتا, علی نے میرے حوض کوثر تو پانی نہیں پلایا. جب میں حضور دی بارگاہ تے گل عرض کیتی ہے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس میرا علی تینوں پانی پیے بلاوے, تیرے دل نے تیرے سے ہمارا گزر ہے ہوے میرا پیر میرے صحابہ سے بیڑیاں نو پانی پلاوے تے ہو ہی نہیں سکدا. آدھے جن میں گل سنی نا تے میرے تے لذت تاری ہو گیا. میں حضور دی بارگاہ چل کیتا نجبانا اگر میں توبہ کر لواں, اگر میں معافی مانگ لواں, اس برے عقیدے کو چھڑ دیواں تے پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر تو اس عقیدے تو توبہ کر لے, اس عقیدے تو معافی مانگ لے تے فرمایا پھر میں مصطفیٰ اپنے ید اللہ والے ہتھاں نال تینوں پانی پلاواں گا. میں مصطفیٰ اپنے گورے گورے سونے سونے ہتھاں نال تینوں پانی پلاواں گا, اور ایسا پانی پلاوے گا کہ ایک باری پیے گا پھر کبھی تینوں دوبارہ پیاس لگن لگی ہی کبھی تینوں پیاس ہی نہیں لگے گی. وہ کہتا میں فوراً حضور علیہ السلام دے مبارک ہاتھ تے توبہ کیتی. توبہ کر کے جے توبہ کیتی تے سرکار علیہ السلام مینوں نال لے کے حوض کوثر تے اپنے مبارک ہاتھاں نال سرکار نے مینوں جام پیش کیتا. کہتے ہیں کہ میں جام جڑا وہ نوش کیتا, اس کو پیتا. وہ کہندا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. جس دن دا مصطفیٰ نے اپنے ہاتھاں نال مینوں جام پلایا ہے او میرے گھر اج جو دن آیا کبھی مینوں پیاس لگی نہیں. پتہ چلیا کہ جنہیں پنجاں نو مننا ضروری ہے کہ چھوڑا نو مننا جنہیں پنجاں تو بغیر گزارا نہیں, انہیں چاروں تو بغیر گزارا نہیں. ہر حضرات گل لمبی نہ نکل جائے. میں عرض کر رہا سا کہ کون علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم. سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن دے نالے, قرآن علی دے نالے. جدھر قرآن گیا علی ادھر گیا, جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا. اور خود مولا علی بولے, خود مولا علی بولے. آپ فرماتے ہیں قسم رب ذوالجلال دی, فرمایا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے ہی نہیں جن کا شان نزول بیانی نہیں جانتا. ہر ایت
بارے میں جاننا وہ کتنے نازل ہوئی ہے کتنے بارے نازل ہوئی ہے ان لوگوں اگر قرآن کے بارے پوچھنا ہے تو میں علی کو پوچھو میں علی کو پوچھو میں علی کو پوچھا کیونکہ کوئی قرآن ایسی آیت ہی نہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں کہ اندھیر میں نازل ہوئی ہے یا رات میں نازل ہوئی ہے میدان میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ میں نازل ہوئی ہے اور علی کو پتہ آپ بیان کرتے ہیں ان لوگوں سارے قرآن کا علم سارے قرآن کا علم ایک سورہ فاتحہ سے سورہ فاتحہ کا علم ایک بسم اللہ سے اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ دی بات سے اور بسم اللہ دی بات کا علم یا بسم اللہ دی بات کا نقطہ ہے اور جیسے اور اللہ اور جیسا بسم اللہ دی بات کا نقطہ ہے نا اور میں علی کو نقطہ باب مدینہ العلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کون علی رحمۃ اللہ کرم اللہ وجہ الکریم بلکہ چھوڑو زبان نکل جا ایک روایت عرض کر مشکوک اختتام اللہ نے بلکہ ختم ہی کرنے روایت بڑی دلچسپ ہے سادہ انداز اسلام کا شروع سبحان اللہ شواہد النبوہ کتاب کے اندر روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ شورا حدیبیہ کے دن نا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ مکہ شریف کی طرف گئے نا راستے کے اندر مسلمانوں کو پیاس بڑی لگ گئی شدت پیاس نہ لڑا حال ہو گیا ان کو کسی دے پینے سے پانی موجود نہیں سارا لشکر پانی کو خالی ہے پیاس بڑی لگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ رک کے نا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ مخاطب کیتا مخاطب کر کے سرکار نے فرمایا کہ کوٹے جو کوڑے جڑا فلاق ہوئے تے جائے او تو پانی دی مشکا بھر کے لے آئے تاکہ اللہ کا رسول اس بندے کو جنت دی ضمانت دے جڑا کام کرے گا میں مصطفی رب دی طرف جنت دی ضمانت دینا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا رہا ہے والا میری اجازت دیو میں جانا میں پانی لے کے آؤں گا سرکار نے دینا ایک جماعت میں 1 کروڑ روپے دیا فرمایا جاؤ جلدی پانی لے کے آؤ انہوں نے مشورہ پڑھیا کہ پانی لے چلے گئے وہ اس کنویں دے کول قریب بہت سارے درخت جلے اے جماعت جڑی انہاں درختاں دے قریب پہنچی تے درختاں دے اگوں آوازاں ہوئیاں شروع ہوئیاں عجیب طریقے کے نال درختوں نے حرکت کرنا شروع کر دیتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سادہ پھر ہونا درختوں کے اندر آپ کے شعلے نکلنے شروع کر اسائیں بندوں نے ایک بڑے خائف ہو گئے خوف زدہ ہو گئے اور خوف کی وجہ پہنچا کے نہیں جا سکے واپسی امام الانبیاء کی بات میں چادر ہو گئے جب کہ سرکار کو سارا معجزہ سنایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا تے سن کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جنہ دا ایک گروہ سی جڑا تمہیں ڈرا رہا سی اگر تساں میرے مصطفی دے کہتے چلتے جاتے بتایا کسی شاید دی مجال ہے تو تکلیف دے جاتی میں تو کچھ بھی نہیں سی ہونا اگر میرے فرمان دے مطابق تساں چلتے جاتے اتنی گل سن کے ایک صحابی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے جناب میری اجازت دیو میں جانا میں پانی لے کے آؤں گا سرکار نے میرے نام ایک جماعت کو بھیجا انہوں نے نام یہ معاملہ پیش آیا وہ بھی خالی ہاتھ پانی لائن لگایا واپس آ گیا سرکار نے انہوں نے یہی فرمایا کہ اگر میرے حکم کے مطابق تو چلتے جاتے کوئی چیز بھی کوئی راہ کے اندر رکاوٹ بن سکتی نہیں اور اس سے سوچ بچار دے اثر سے اور جان کے اندر شام پہ گئی ادھر صحابہ پیاس کے نال نڈال نے پیاس بھی بڑی سخت لگی ہے جنہیں دیکھا کہ کام نہیں بنتا پیا سرکار نے فرمایا میرا ویر علی کتے نے میں کدھر گیا علی جی سنیا حکم ہوے فرمایا جاؤ تسی پانی لے کے آؤ اور مولا علی کے نال جماعت پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی نال گیا اساں مشکا جڑی پانی جنہاں تے پانی لے کے آنا سی وہ اپنے رکھیاں مڑ جاتے تلواراں پڑیاں ہاتھ وچ اگے مولا علی شیر پڑھتے جاندے نے پیچھے اساں چلتے جاندے ہیں وہ کہندے نے جلے اساں اس جگہ تے گئے تے آوازاں ہونیاں شروع ہو گئیاں تے جناب درختاں نے ہلنا شروع کر دتا کہ خوف و ہراس پیدا ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے خیال کیتا تو لیا بھی مولا علی کی لوٹڑی اے بھی واپس خالی ہاتھ پلٹڑی بندے نے خیال کیتا تے مولا علی نے پلٹ کے میرے نال دیکھیا تے دیکھ کے کہندے ہن میرے قدم پر قدم چلتے آؤ اور جڑا تانوں نظر آ رہا ہے کوئی چیز نہیں ہے جو خوف
پہنچا سکتی، کوئی بھی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتی، بس میرے قدموں تے قدم رکھتے آؤ، میرے قدموں قدم چلتے آؤ۔ کہتے ہیں کہ جلے اساں انہاں درختاں دے جھونڈے چ گئے، اساں انہاں درختاں دے درمیان پہنچے، جناب انہاں درختاں چوں بڑیاں خوفناک آوازاں تے انہاں درختاں دے اندروں جناب اگ دے شعلے نکلنا شروع ہوئے، انہاں شعلیاں دے اندروں کٹے ہوئے سر باہر نکل آئے، انہاں سراں چوں بڑیاں عجیب و غریب بڑیاں ڈراؤنیاں تے بڑیاں خوفزدہ آوازاں نکلنا شروع ہوئیاں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو خوف بڑی اساں ڈردے پیا، اساں کمدے پیا، مولا علی چلتے جا رہے ہیں، نہ فرماتے جا رہے ہیں کہ میرے قدم چلتے آؤ، ان کے خوف نہیں کوئی نہیں گیا، ان کے اساں اپڑ گیا، آؤ چلتے آؤ چلتے آؤ، فرماتے ہیں حتیٰ کہ اساں اس کنویں تے پہنچ گئے، جلے اساں کنویں تے پہنچے پانی کٹنے واسطے اپنا ڈول دے چھڈیا کنویں دے، اجے تقریباً صرف 2 ڈول ہی کٹے سن، اس ڈول دی رسی ٹوٹ گئی، ڈول جڑا سی کنویں دے اندر گر گیا، جویں ہی ڈول کنویں دے اندر گریا، کنویں دے اندر اونچی اونچی کہکیاں دی آواز آن لگ گئی، جویں بندہ ہسدا ہے اس طرح اونچی اونچی آواز آن لگ گئی، تے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جڑے سن انہاں لشکر والے نوں گروہ والے نوں خاطب کر کے فرمایا کون ہے تواڈے جڑا جائے لشکر اسلام کول تے ایک ڈول لے کے آئے، ساتھی ہاتھ بن گئے اور والو مہربانی فرماؤ پتہ نہیں تواڈے نال کیویں آیا، ہن کون جائے تے کون لے کے مہربانی کرو کوئی اور جگاڑ لاؤ، ساڈے کسے کول طاقت نہیں کہ واپس جائے تے لے کے آئے۔ مولا علی نے فرمایا اچھا آپ نے پٹا پڑے اپنی کان تے پٹا پڑ کے تے آپ کنویں دے اندر اترنا شروع کر دیتا، کنویں تے جویں جویں تھلے اترنا جاندے نے اوویں اوویں وہ کانٹیاں دی آواز بلند ہوندی جا رہی ہے، اوویں اوویں شور زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جلے مولا علی پہنچے کنویں دے درمیان مولا علی دا پاؤں مبارک پھس گیا، مولا علی کنویں دے اندر گر گئے، کنویں دے اندر جلے گرے نے عجیب و غریب شور برپا ہو گیا، بڑی اونچی آواز اور شور تے بڑی عجیب آوازاں نکلنا شروع ہو گئیاں، جب فرماتے ہیں ایک آواز ہو گیا جویں کسی دا گلا گھٹیے دی وہی آواز نکلتی ہے، گلا دی گھٹن دی طرح آوازاں نکلدیاں، پھر اچانک مولا علی دی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر انا عبد اللہ و رسول اللہ، آواز بلند کی تھی، پھر فرمایا سایہ مشکا سٹو تھلے، سایہ مشکا کنویں دے اندر سٹ گیا، کنویں دے اندر مولا علی نے سایہ مشکا بھریاں، انہاں دے منہ بنے ایک ایک کر کے باہر کڈی، فرماتے نے صحابہ کہ اساں ایک ایک چٹکی مولا علی نے 2 مشکا چکی، مولا علی نے 2 مشکل سوچ کے اپنے موٹے دے واپس رسول اللہ دی بارگاہ جانے کہ اساں اس جگہ تو گزرے جتھے واقعہ پیش ہویا، کہتے ہیں کہ سما ہی بدلے ہے، نہ کوئی آواز ہے نہ درخت ہلتا ہے نہ سر کٹی ہوئی ہے نہ جناب اوتھے اگ دے سونے بالکل شانتی ہے بالکل خاموشی ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ بلکہ اساں تھوڑا جا دل اگے گئے ہیں تے ایک سہمی ہوئی آواز آئی ہے جتنے پہلا مصطفیٰ دی نام پڑھیے پھر مولا علی دی مرتبت پڑھیے، فرماتے ہیں سب گزر کے رسول اللہ کی بارگاہ سے حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بارہ واقعہ سنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جانتے ہو کہ جن نے میری نعت پڑھی ہے تو مرتبت پڑھی ہے کون ہے؟ فرمایا نہیں جانتا، فرمایا سن لے کہ عبداللہ نامی جیسی جن نے خطبہ دے شیطان مصر روح کو ہی سمان دے قتل کیا۔ اینا لفظ دے اختتام کرنا دعا کو ہم کہ اللہ تعالی کے سامنے شاعریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب اور حیا کرنے توفیق عطا فرمائے اور اس مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت زندگی اور اس سے عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔